السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام اپنے عنوان کے لحاظ سے چوتھا پروگرام ہے۔ ہم ڈسکس کر رہے ہیں حکمرانوں کے انتخاب اور احتساب کے اصول و ضوابط کے بارے میں، اور پچھلے 3 جو پروگرامز ہوئے ہیں ان میں ہم نے بنیادی طور پر ڈیموکریسی، خلافت اور ترکی کے جو موجودہ حالات ہیں ان کو ڈسکس کیا تھا، اور وہ پروگرام جو تیسرا پروگرام تھا وہ اس بات پر ختم ہوا تھا کہ ترکی میں اس وقت جو عوام سڑکوں پر نکل آئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ڈیموکریسی کو بھی بچانا چاہتے تھے اور وہ اردوان صاحب کی پالیسی سے بھی متاثر تھے۔ دونوں قسم کے لوگ وہاں پر آئے تھے۔ ہم یہیں سے آج کے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں اور پاکستان کے سینیریو کو آج ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، یہ اردوان صاحب کے اوپر کرپشن کے بھی بہت سارے الزامات لگے اور بڑے بڑے الزامات لگے، اس کے باوجود عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے، اور پچھلے پروگرام میں آپ نے بتایا تھا کہ اس کی دونوں وجوہات تھیں، ڈیموکریسی کے لیے بھی نکل آئے اور ان کی پالیسی سے بھی متاثر تھے اور اس لیے بھی نکل آئے۔ تو اس کا مطلب احتساب کا عمل، وہ کرپشن اتنے زیادہ چارجز ہیں پھر بھی عوام کیا احتساب کرنے کو تیار نہیں ہے؟ پھر ہم پاکستان کے حالات پر ذرا آتے ہیں۔ پہلے ذرا سیاست کو سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی انسان کا جب تجزیہ ہم کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس طریقے سے مذہبی معاملات میں اپنے لیے غیر معمولی شخصیات کے ساتھ وابستگی کے دائیات لے کر پیدا ہوا ہے، بالکل اسی طریقے سے سیاست میں بھی ایسی صورتحال کھیلوں میں بھی ہے، ایسی صورتحال انٹرٹینمنٹ میں بھی ہے۔ یعنی انسان کے اندر اگر آپ اتر کے دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو وہ ہیروز کی حیثیت سے اپنے سامنے رکھتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ان دنوں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر جو زیادہ مقبول شخصیات ہیں یا جو انٹرٹینمنٹ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، آئیڈلز۔ جی، یہ لفظ کیا بتاتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ایک پرستش کا دائیہ ہے یہ موجود ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ دائیہ رکھا ہے اپنی ذات کے لیے، یعنی ہم اپنے پروردگار کو پہچانیں، اس کی سچی معرفت حاصل کریں اور اپنے اس جذبے کی تسکین اس کے حوالے سے کریں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اس سے محبت کریں، اس کے حمدیہ گیت گائیں۔ آپ نے دیکھا نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں ان میں سے جو دوسری کتاب ہے زبور، جی، وہ انسان کے اسی جذبے کا اظہار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تمجید کے گیت ہے۔ تو یہ جذبہ تو اصل میں اس لیے رکھا گیا، لیکن اس کا پھر ظہور انسان کی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے لیے ایک سیاسی رہنما کو یہی حیثیت دے لیتے ہیں، وہ ان کے لیے ایک بت ہوتا ہے، بن جاتا ہے۔ یہی حیثیت بعض اوقات لوگ اداکاروں کو، گلوکاروں کو دے دیتے ہیں، یہی حیثیت بعض اوقات کھیل میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کرنے والے لوگوں کو مل جاتی ہے۔ اسی پر در حقیقت فاشزم نے اپنے فلسفے کی بنیاد رکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی تاریخ تو اصل میں ہیروز بناتے ہیں، تو جب آپ کسی شخص کو اس حیثیت سے اپنا رہبر مان لیتے ہیں تو پھر اپنی شخصیت کو اس میں فنا کر دیں، ٹھیک، پھر فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ان کا فلسفہ تھا، یہ ان کا نقطہ نظر تھا۔ آپ اگر ہٹلر کی تقریریں پڑھیں، اسی طرح مسولینی کی تقریریں پڑھیں تو آپ یہی چیز اس میں پائیں گے، یعنی وہ یہی بات لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو یہ سیاسی عمل میں بھی لوگ جب کسی شخص کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں ایک بار، تو یہ وابستگی انسان کی اس نفسیات سے اٹھتی ہے۔ یہ اس طرح منطقی نہیں ہوتی، اس طرح عقلی نہیں ہوتی جس طرح کے بعض دانشور لوگ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک خاکہ بنایا گیا ہے، اس کے لحاظ سے کسی آدمی کے محاسن ترتیب دیے گئے ہیں، لوگوں نے قبول کر لیا، جب ہم بتائیں گے اس میں یہ خامی ہے لوگ چھوڑ دیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی۔ ہمارے ہاں جب مختلف فوجی حکومتیں آئیں تو انہوں نے اسی طریقے سے آنے کے بعد، اگر کبھی آپ یاد کریں اپنی تاریخ میں، تو جانے والے حکمران کے بارے میں داستانیں بیان کرنا شروع کر دیں، ظلم کی داستانیں، ستم کی داستانیں، کرپشن کی داستانیں، یہ بیان ہونا شروع، احتساب کے نعرے کے ساتھ آئیں، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں۔ لیکن کیا ہوا؟ یعنی برسوں کے بعد جب پھر لوگوں کو موقع دیا گیا تو انہوں نے اپنے انہی لیڈروں کا انتخاب کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں وہ اصل میں انسانی نفسیات کو سمجھتے نہیں کہ وہ کیسے کام کرتی ہے۔ اس میں جب ایک مرتبہ ایک لیڈرشپ قائم ہو جاتی ہے، یعنی ذہن کی بنیاد پر، ٹھیک، تو لوگ بڑی آسانی کے ساتھ پھر اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی بت اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتے، وہ ایسا محبت ہوتا کے نہیں جو بت ہوتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ وہ جب مذہب میں بھی تھے تو ان کو توڑنے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے، لوگ ان کی محبت میں بھی آپ یہ جانتے ہیں کہ دیوانے ہوئے تھے۔ اس کو کتنی خوبصورت تعبیر میں قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل نکلے
اور انہوں نے نکلتے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے بھی ایک ان قوموں کے جیسے معبود ہے ویسا معبود بنا دے. تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ اشربا فی قلوبہم العجل، یعنی بچھڑے کی محبت ان کے دل میں گویا کھبا دی گئی تھی، پلا دی گئی تھی. یہ قرآن مجید نے تعبیر اختیار کی ہے. تو یہ جو لیڈر کی محبت ہوتی ہے، اسی طرح ہیرو کی محبت ہوتی ہے، یہ اصل میں آپ کی نفسیات اور آپ کے جذبات میں اتر چکی ہوتی ہے. یہ بنتا کیسے ہے؟ اس کے بے شمار عوامل ہوتے ہیں. یعنی کوئی آدمی کو غیر معمولی کارنامہ دکھاتا ہے. بعض اوقات ایک صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان کی وابستگی کو اس درجے تک پہنچا دیتی ہے. جب یہ ایک بار پہنچ جاتی ہے، یعنی پہنچنے کا عمل آسانی سے نہیں ہوتا، سالوں لگتے ہیں، لیکن جب یہ پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ باتیں بالکل بے معنی ہوتی ہیں جو ہم آپ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، دانشور قسم کے لوگ، کہ یہ اس آدمی میں یہ خامی ہے، اس کو تو بولنا نہیں آتا، اس کو فلاں بات نہیں کرنی آتی، اس کے یہ خرابی ہے، اس کی یہ خرابی ہے. وہ آپ اپنے دل کی بڑاس نکالتے رہتے ہیں. عامت الناس ایسے نہیں سوچتے، ان کی نفسیات بالکل مختلف ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اردوان ہو یا یہاں کا کوئی حکمران ہو یا کوئی اور ہیرو ہو، ایسا ہی ہوگا. یہ بڑی مشکل ہے، اور یہ چیز جو ہے یہی اصل میں استحکام کا ذریعہ بھی بنتی ہے. یعنی ایک لحاظ سے یہ ایک قابل تنقید چیز ہے، دوسری جانب یہی استحکام کا ذریعہ بنتی ہے. مذہب میں اسی اصول کے اوپر تقلید کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے. یعنی آپ کو کسی مجتہد سے وابستہ کر دیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں انتشار ختم ہو جاتا ہے. یہ میں اس نفسیات کا تجزیہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی میری رائے کیا ہے کسی کے بارے میں کیا نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں سیاست کو اور سیاسی عمل کو سمجھنا چاہیے. تو جاوید صاحب اس لحاظ سے تو پھر اب ذرا پاکستان کے سینیریو پہ آ جاتے ہیں. پاکستان میں جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں، اب وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، ان پر کرپشن کے الزامات لگتے رہے ہیں، اب بھی لگ رہے ہیں. کچھ ریفرنسز داخل ہو جاتے ہیں، کہیں کوئی سپریم کورٹ چلا جاتا ہے، کوئی الیکشن کمیشن چلا جاتا ہے. تو آپ کی باتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ جو ایک تعلق کا ایک بت ہے، وہ تو کبھی ٹوٹے گا نہیں، تو کبھی احتساب ہوگا نہیں. اب جب احتساب نہیں ہوگا تو کیا مطلب، ایک سیاسی حکومت اگر قائم ہو بھی گئی ہے تو اسے ہٹایا نہیں جا سکتا کرپشن کی بنیاد پر؟ احتساب تو کبھی بھی نہیں ہوگا پھر. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ احتساب پہلے سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ لوگ اتنے بڑے ہیں کہ وہ خود احتسابی کرتے ہیں. احتساب کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. یہ جو آپ خلفائے راشدین کا ذکر کرتے ہیں، جو آج بھی گردنیں ان کے سامنے جھک جاتی ہیں، وہ تاریخ کی ایک بے مثل حیثیت بن گئے ہیں. لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں. تو وہاں اگر آپ یہ دیکھیں تو کوئی نظام تھا جو ان کا احتساب کر رہا تھا. خود احتسابی اپنی انتہا پر تھی. مگر وہ یہاں تو نہیں ہے نا. میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ یا آپ کے ہیروز، ان کے اندر کیا اتنی اخلاقی حس بیدار ہو گئی ہے کہ وہ خود احتسابی کریں. آپ نے لفظ احتساب بولا ہے، جی. تو معاشرے کے اندر آپ ایسی فضا پیدا کریں، ایسے اعلیٰ اخلاقی اوصاف لوگوں کے اندر پیدا کریں کہ جو لیڈر ہوں وہ اپنا احتساب خود کرنے والے ہوں. خلفائے راشدین کا احتساب کرنے کے لیے کوئی ادارے نہیں تھے، کوئی خارجی عمل نہیں تھا، کوئی نیب نہیں تھا، کوئی الیکشن کمیشن نہیں تھا، کچھ نہیں. لیکن وہ اپنے آپ کو کس درجے مسئول سمجھتے تھے، جوابدہ سمجھتے تھے. بعض اوقات اپنے آپ سے انتقام لیتے تھے، ہم سے غلطی ہوئی، اور ہر وقت اپنے اوپر نگران رہتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کس طریقے سے بعض اوقات ریت پر لیٹ جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ پروردگار بس عمر کی ہڈیوں کا گودا بھی ختم ہو گیا، اس سے زیادہ آزمائش نہ ڈالنا. یعنی وہ اپنے لیے اس کو کوئی منصب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہ خیال کرتے تھے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو مجھ پر ڈال دی گئی ہے. وہ اپنے خاندان کو پھر اس کے بعد اس میں شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ خود احتسابی ہونی چاہیے. یہ اعلیٰ اخلاقی تعلیم سے پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے کہ ایسا ہوا کہ بعض اوقات باجبروت بادشاہ ہیں، کسی عالم نے جا کے ان کو نصیحت کر دی، داڑھی مار مار کر رونے لگ گئے. انسان کے اندر ایک انسان موجود ہوتا ہے نا، بعض اوقات ان کو کسی بڑے ظلم سے انسان کے اندر کبھی کبھی وہ انسان مر بھی تو جاتا ہے نا، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اصل میں پہلا قدم تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے معاشرے کے اندر تعلیم کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے ایسے لوگ پیدا کریں. یعنی احتساب کی ابتدا جو ہے وہ اصل میں آپ کے باطنی احتساب سے ہوتی ہے. میں اپنا محاسب خود ہوں گا سب سے پہلے. میں جب رات کو اپنے بستر پر لیٹوں تو میں یہ سوچوں کہ میں نے آج دن میں کیا کیا ہے. میں نے لوگوں کا مال تو نہیں کھایا، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، میں نے کسی کی جان مال آبرو کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا،
میرے لوگوں کے بارے میں جذبات کیا رہے، احساسات کیا رہے، مجھے جو ذمہ داری دی گئی میں نے اس کو کس حد تک ادا کرنے کی کوشش کی، یہ میرے اوپر۔ اچھا، اس احتساب میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ خدا ترسی، خدا خوفی، آخرت کا احساس، یہ کہ مجھے بھی ایک دن اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور وہاں میرے پاس کچھ بھی پیش کرنے کے لیے نہیں ہوگا، مجھے اس بارگاہ میں جانا ہے، اور ایک فرد کی حیثیت سے حساب دینا تو الگ رہا، مجھے پوری قوم کا حساب دینا۔ تو یعنی میں اپنے اندر تبدیلی لاؤں، یہ آپ نے بنیادی بات کی، لیکن کیا میں حکمرانوں کے خلاف سڑکوں پر نہیں آ سکتا؟ یہ پہلا قدم ہے، میں تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ پہلا قدم ہے ٹھیک ہے کہ ایسی فضا پیدا کی جائے کہ جس میں لوگ اپنا احتساب خود کریں، اپنے آپ کو جواب دہ سمجھیں، اور اس جواب دہی میں ان کے سامنے یہ حقیقت رہے کہ ایک دن انہیں خدا کے سامنے جانا ہے، انہیں آخرت میں اپنے پروردگار کے حضور میں مسئول ٹھہرایا جانا ہے، جواب دہ ٹھہرایا جانا ہے، اور وہاں ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، وہاں ہر چیز نمایاں ہو کے رہ جائے گی۔ تو یہ خدا ترسی، یہ خدا خوفی، یہ آخرت کی جواب دہی کا احساس، یہ آدمی کو وہ کچھ بناتا ہے جس کو آپ تاریخ میں ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی ان شخصیات کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ اس کے سوا بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں تاریخ میں ہوئے ہیں کہ جو ایسے ہی اپنا احتساب خود کرتے تھے، اور جب انسان اپنا احتساب خود کرتا ہے تو حقیقت میں پھر پاکیزگی، حقیقی پاکیزگی آتی ہے، وہ باطنی پاکیزگی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا قدم کیا ہے؟ دوسرا قدم یہ ہے کہ خود معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر زندگی ہو، یعنی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ آپ کا احتساب کرنے کے لیے تیار ہوں، ان کو پرواہ نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں وہ آپ کے غصے اور انتقام کا نشانہ بن جائیں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم پیدا کر دی تھی، یعنی اگرچہ اس کی تعداد بڑی تھوڑی سی تھی، لیکن ان لوگوں کے اندر اتنا حوصلہ تھا کہ آپ کا قریبی ساتھی، آپ کا عزیز، یہاں تک کہ آپ گھر میں جائیں گے کوئی نامعقول کام کر کے تو آپ کی بیوی، لوگ بھی آپ کو توجہ دلائیں، لوگ بھی ایسے توجہ دلائیں گے، یعنی انہیں اس کی فکر نہیں ہوگی کہ آپ غصہ کریں گے، آپ ناراض ہو جائیں گے، آپ سے کوئی نقصان ان کو پہنچ جائے گا، وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ یہ واقعات پڑھتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ پہلے حساب دو، اس کے بعد خطبہ سنیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ چادر کہاں سے تمہارے جسم پر پوری آ گئی؟ یہ جو آپ سناتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ معاشرے کی قوت ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر آپ یہ چیز پیدا کریں۔ یہ جتنے بھی حکمران ہوتے ہیں ہمارے، یہ تنہا نہیں کر سکتے کچھ بھی، ان کے گرد و پیش میں وہ خوشامدی لوگ جمع ہوتے ہیں جو ان کے جرائم پر پردہ ڈالتے ہیں، جن کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہاتھ پکڑ سکیں یا کہہ سکیں کہ یہ کام غلط کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ خود عہدوں کے حریص ہوتے ہیں۔ لیکن یہ خود احتساب، یہ جو آپ نے کہا توجہ دلانے والی بات یا ہاتھ پکڑنے والی بات، تو یہ عوام سڑکوں پر آ گئے ہیں نا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو آپ کے گرد و پیش کے لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے گرد و پیش، یعنی خود احتسابی کے بعد ایک دوسری چیز یہ ہے، ایک پارٹی ہوتی ہے جس کے آپ سربراہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کی کوئی کابینہ ہوگی، آپ کے کچھ وزراء ہوں گے، آپ کے گرد و پیش میں آپ کے کچھ حوالی موالی ہوں گے، وہ کس درجے کے اور کیریکٹر کے لوگ ہیں۔ تو دوسرا احتساب کا عمل وہاں سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر میں مثال کے طور پر ایک استاد ہوں یا ایک عالم ہوں یا ایک طالب علم ہوں، میرے ساتھ بھی تو کچھ لوگ ہوں گے نا جو مجھ سے متاثر ہوں گے، میرے رفقا ہوں گے، میرے شاگرد ہوں گے، آپ کا بھی ایک حلقہ ہوگا، میرا ایک حلقہ ہوگا۔ ایسے ایک سیاسی لیڈر کا بھی ایک حلقہ ہوتا ہے، اس کی پارٹی ہے، اس کے قریبی لوگ ہیں، ان میں کتنی زندگی ہے، کتنی جان ہے۔ یعنی احتساب کا دوسرا مرحلہ یہ ہے۔ خود احتسابی کے نتیجے میں تو آدمی خلوت میں بھی خدا سے ڈرا مارا کانپ رہا ہوگا، لیکن چلیے کمزوری آ گئی انسان میں تو گرد و پیش کے لوگ خوف پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں اس طرح کا کوئی کام کروں گا تو میرا عزیز ترین ساتھی بھی میرا گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہوگا، وہ اس میں میرا ساتھ نہیں دے گا، وہ یہ کہے گا کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، وہ یہ کہے گا کہ آپ قوم کے خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے، یہ بھی سوسائٹی کے اندر پیدا ہوتی ہے اعلیٰ روایات سے۔ اگر آپ اس وقت مغربی معاشروں کا مطالعہ کریں تو وہاں آپ کو اس کی مثالیں مل جاتی ہیں کہ جہاں خود احتسابی تو اپنی جگہ، اس کے ساتھ لوگ بھی، یعنی آپ کے گرد و پیش کا ایک آدمی آپ کے ساتھ سیاسی جدوجہد کر رہا ہے، ڈیوڈ کیمرون کی پارٹی کے لوگوں نے یہ چیز پیدا کرے۔ تو دوسری چیز یہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر وہ پہلا عنصر کتنا کمزور ہو چکا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور دوسرے کو بھی آپ دیکھ لیں، یعنی کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس وقت بعض پارٹیوں میں ہے، ان کا کردار بہت اچھا ہے، صاف ستھرے کردار کے لوگ ہیں، یعنی ان کے اپنے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے، لیکن وہ یہ ہمت نہیں رکھتے تھے کہ کھڑے ہو کے گریبان پکڑ لیں، یہ کہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے،
یا اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. آپ کے قریبی میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے کرتوتوں سے واقف ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں وہ کتنے لوگ ہیں, کون سی پارٹی میں؟ ٹھیک ہے. یعنی اس وقت جو بڑی پارٹیاں ہیں ذرا انہی پر ایک نظر ڈال کے دیکھ لیں. ہمارے یہاں اس وقت ایک پارٹی کے بہت سے لوگ بغاوت کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں جرائم کرتے رہے, فلاں جرائم کرتے رہے, لیکن یہ اس وقت نہیں یاد تھا جب وہ جرائم ہو رہے تھے. ٹھیک. اس وقت آپ نے کس کردار کا ثبوت دیا ہے, کس کا ہاتھ آپ نے پکڑا ہے؟ ٹھیک ہے. جس وقت کہ آپ اقتدار میں تھے, آپ صاحب اقتدار کے ساتھی تھے. بالکل. تو یہ دوسری چیز جو ہے یہ احتساب کے معاملے میں اہم ترین چیز ہے, یعنی خود احتسابی. اور اس کے بعد ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد آپ ادارے بناتے ہیں, یعنی آپ ایسے ادارے بناتے ہیں کہ جو ریاست کے نظام پر اور مختلف کاموں پر نظر رکھتے ہیں. اس میں ایک ادارہ تو دنیا میں ہر جگہ موجود ہے, عدلیہ کا ادارہ ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات خصوصی احتساب کے ادارے بھی بنا لیے جاتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ پچھلے دنوں میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک برطانیہ کے مسلمان پاکستانی سیاستدان کا, تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ٹیکس کے معاملات کو دیکھنے کے لیے خصوصی ادارہ بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی میرا آپ کا ٹیکس کا معاملہ جہاں زیر بحث آنا ہے, یا میری آمدنی جہاں زیر بحث آنی ہے, میرے اخراجات جہاں دیکھے جانے ہیں, ریاست نے دیکھنے ہیں, وہ ایک عمومی نظام تو سب کے لیے ہے, لیکن سیاست دانوں کے لیے خصوصی نظام بنا دیا گیا ہے تاکہ وہ زیادہ گہری نظر رکھ سکے. جب آپ ساری قوم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات آپ کی نظر اتنی مرتکز نہیں رہتی, تو ارتکاز کے لیے ایک الگ ادارہ بنا دیا گیا. تو ادارے بنائے جاتے ہیں. جدید جمہوریت میں یا جدید ریاست میں ان اداروں کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے. ان اداروں کی بنیاد دو چیزوں پر ہوتی ہے. ایک یہ کہ وہ کیا قوانین ہیں جس کے تحت وہ یہ کام کریں گے. تو وہ قوانین جتنے اچھے ہوں گے, جتنے شفاف ہوں گے, وہ قوانین جتنے قابل عمل قوانین ہوں گے, اتنا ہی زیادہ وہ ادارہ مؤثر ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ ان میں افراد کے تقرر کا آپ کیا طریقہ اختیار کریں گے. ظاہر ہے کہ انسان ہی ہوں گے نا, تو اگر وہ انسان آپ نے اس طریقے سے ان کو یہ منصب دیا ہے کہ ان کی اپنی حیثیت کسی دوسرے کی نگاہ کرم کی محتاج ہو کے رہ گئی, تو ان کے لیے یہ آسان کام نہیں ہوتا. ایک تو عدلیہ ہے جو موجودی ہوتی ہے, اس میں آپ ہر چیز کے لیے جا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ ادارے بھی ہوتے ہیں. اچھا دیکھیے, ان دونوں میں جو فرق واقع ہوتا ہے عام طور پر جو ہے کہ عدلیہ تو اسی اصول پر کام کرے گی کہ کوئی چیز اگر غلط ہوئی ہے تو ان کے پاس شکایت آنی چاہیے اور وہ دلیل سے آنی چاہیے, اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے. آپ اس کو لے کے جائیں گے تب عدلیہ اپنا کام شروع کرتی ہے. اصول, بنیادی اصول یہی ہے. اس کی اگر کہیں خلاف ورزی ہوتی ہے تو عام طور پر وہ زیر بحث آ جاتا ہے کہ آپ جاتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں. سوموٹو بھی تو ہوتا ہے نا جاوید صاحب, اس میں بھی تو یہ پوچھا جائے گا نا زیادہ سے زیادہ. اس میں بھی اگر کوئی مقدمہ بننا ہے تو اس نے بہرحال ثبوت ہی کی بنیاد پر بننا ہے. لیکن اس طرح کے ادارے نگاہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں, یعنی وہاں تو معاملہ جائے گا, معاملہ سامنے آئے گا. سوموٹو میں بھی معاملہ سامنے آ گیا. اور عدلیہ ویسے بھی انویسٹیگیٹنگ ادارہ نہیں ہے, وہ انویسٹیگیٹنگ ادارہ ہوتا بھی نہیں ہے. لیکن یہ جو ادارے بناتے ہیں آپ, یہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں جرم کو ہونے نہ دیں. یہ ہر موقع کے اوپر اس پر نگاہ رکھیں, اور اگر ہو جائے تو پھر اس کی تحقیق کریں. اور اگر کوئی چیز بظاہر بھی نظر آ رہی ہو کہ یہ اس میں جرم کا اندیشہ ہے, تو تب بھی وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہوں. وہ ہر ملک اپنے حالات کے لحاظ سے بناتا ہے, دنیا بھر میں بنے ہوئے ہیں, آپ بنا لیتے ہیں. یہ ادارے جتنے توانا ہوں گے, ان میں جتنے اچھے قوانین ہوں گے, ان میں افراد کے انتخاب کے قواعد جتنے اچھے ہوں گے, ایسے ہی یہ ادارے بھی بہتر کام کرنے لگ جائیں گے. تو دنیا میں یہ تین چیزیں ہیں جو احتساب کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں. یعنی لوگوں کے اندر اپنا احتساب خود کرنے کے دائیات موجود ہوں, ان کی تربیت ہو, خدا ترسی ہو, خدا خوفی ہو, اور وہ سمجھتے ہوں کہ انہیں لوگوں کے سامنے بھی جواب دینا ہے, خدا کے سامنے بھی جواب دینا ہے. ان کے گرد و پیش کے لوگ بھی اسی جذبے سے سرشار ہوں, وہ نہ خود کوئی غلط کام کریں نہ اپنے لیڈر کو کوئی غلط کام کرنے دیں. اور اگر وہ کوئی غلط کام کرے تو اس کا ہاتھ پکڑنے والے ہوں, اس کے خلاف احتجاج کرنے والے ہوں, اس کے خلاف گواہی دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں. اور تیسرے یہ کہ ایسے ادارے بنائے جائیں کہ جو ادارے ان کے اوپر نگاہ رکھیں. یہی طریقے ہیں جو احتساب کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں. اس کے سوا جو کچھ بھی کیا جائے گا وہ سوائے خلفشار اور انتشار پیدا کرنے کے کچھ بھی نہیں کرے. ٹھیک ہے, اب یہ آپ نے اصولی طور پر یہ تین باتیں کر دیں. اب جاوید صاحب, جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ پہلا بنیادی سوال کہ کیا ایک منتخب حکومت کے خلاف آئینی اور قانونی طور پر بھی بتائیے اور اسلامی طور پر بالخصوص بتائیے کہ ایک منتخب حکومت کے خلاف کیا اقدام نہیں اٹھایا جا سکتا, اس کی کرپشن کی وجہ سے, اس کی بددیانتی کی وجہ سے اقدام. یہ دو لفظ بولے گئے ہیں نا, بددیانتی, کرپشن.
تو سوال یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کریں گے اس کے لیے ثبوت چاہیے نا. یہ محض پرسیپشن نہیں ہو سکتی. یعنی آپ یہ کہیں گے بددیانتی ہوئی ہے, آپ یہ کہیں گے کرپشن ہوئی ہے, تو آپ کے پاس اس کا ثبوت چاہیے. ایک عام آدمی یہ کیسے فراہم کرے گا؟ یعنی مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے وہاں جو پیسہ آپ نے انویسٹ کیا ہے اس کی آپ منی ٹریل دکھا دیجئے مجھے. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دکھا دیجئے, آئیے بتا دیں آپ, ورنہ ختم ہو جائے گی بات. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ یعنی اس کے نتیجے میں دوسرا آپ کو ایک جواب دے دے گا. آپ کا جواب سے اطمینان نہیں ہوا, پھر کیا کریں گے؟ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت آپ کسی کا احتساب کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوال کرتے ہیں. آپ جو کلاسیکل مثال ہے کہ اس شخص نے یہ سوال کیا تھا کہ چادریں ہمیں بھی ملی ہیں, چادریں آپ کو بھی ملی ہیں. ایک چادر آپ کے حصے میں آئی, ایک ہمارے حصے میں آئی. میرا تو کرتا بنتا نہیں اس سے, آپ کا کیسے بن گیا؟ آپ کا کیسے بن گیا؟ صحیح ہے. تو اس میں کیا ہوا, ایک ظاہر ہے جس کی بنیاد پر سوال کیا جا رہا ہے. صحیح. جواب دینے والے نے اس کو ایکسپلین کر دیا, اس کو ایکسپلین کر دیا, اطمینان ہو گیا. اب ایسا ہی آپ اعتراض کریں گے, یہ اعتراض کرنے کا مجھے بھی حق ہے, آپ کو بھی حق ہے. پارلیمنٹ بنائی اس لیے جاتی ہے کہ وہ قانون سازی کرے اور وہاں لوگ احتساب کریں. یعنی جو بات بھی سوال اٹھایا جائے گا اس کا جواب دے دیا گیا, پارلیمنٹ میں دے دیا گیا. اس پہ آپ مطمئن ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے. آپ مطمئن نہیں ہوئے. آپ مطمئن نہیں ہوئے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس راستہ کیا؟ عدالتوں میں جائیں گے. ایک راستہ یہ ہے کہ آپ ان اداروں سے رجوع کریں گے جو معاشرے میں اس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں. ان میں سے ایک عدالتیں ہیں اور ایک کوئی خصوصی ادارہ اگر بنایا گیا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو عدالتیں ہیں ان کے نظام میں کوئی ایسی خرابی ہے کہ میری سنوائی یہاں نہیں ہوگی؟ آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو ادارہ بنایا گیا ہے اس میں بھی کچھ خرابیاں ہیں, ان کے قوانین میں, ان کے پروسیجر میں. تو پھر اگر آپ واقعی ذہین آدمی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ احتساب حقیقت میں ہونا چاہیے, آپ کے پیش نظر کوئی سیاست بازی نہیں ہے, تو آپ اپنی ساری طاقت لگا دیں گے کہ آپ ان قوانین کو درست کرائیں. اس لیے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کے بغیر ہونا کچھ نہیں ہے. یعنی ایک بنے ہوئے نظام کے اندر یہ ادارے ہیں نا جنہوں نے اقدام کرنا ہے. یہ کورٹ ہے جو یہ حیثیت رکھتی ہے کہ وہ کسی جرم کے ثابت ہو جانے کے بعد کسی کو سزا دے سکے. یہ کوئی ادارہ ہوگا جس کے فیصلے سے یہ بات بنیاد. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سوال کیا, یعنی آپ نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ کرتا کیسے آ گیا, اس کا جواب آپ کو قابل اطمینان نہیں ملا, تو اب آپ کو ان اداروں کی طرف جانا چاہیے. یعنی میں نے عرض کیا نا کہ ان میں دونوں طرح کے ادارے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ ادارے کہ جو انویسٹیگیشن, جو آپ کے سوال پر انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہو جائے, جن کا یہ اختیار ہو قانون کے لحاظ سے, اور ایک وہ ادارے کہ جہاں اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ لے جا کر وہ پیش کر سکیں. دونوں طرح کے کام ہوں گے. یہ دونوں طرح کے کام جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے, کیوں یہ محسوس کرتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کا اداروں پر اعتماد نہیں ہے, ورنہ بڑی سادہ بات ہے. ممکن ہے اعتماد نہ ہو. دیکھیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے چلیں اعتماد نہ ہو, جو کہ ایسا محسوس تو نہیں ہوتا, لیکن فرض کریں اعتماد نہیں ہے, تو میرا یہ جمہوری حق نہیں ہے کہ میں عوام کو موبلائز کروں, عوام کو سڑکوں پر لے کر آؤں, اور عوام چونکہ جمہور, ہم جو بات کر رہے ہیں ڈیموکریسی کی, تو جو عوام کسی کو منتخب کر کے اسمبلی میں لائی ہے وہ عوام اس بات کا بھی اختیار رکھتی ہے کہ اسے اسمبلی سے میں اس پر آتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے آپ سٹیپ سے آگے نہ بڑھیں. ٹھیک ہے. یعنی جس طرح میں نے عرض کیا, خود احتسابی ہو گئی, گرد و پیش کے لوگ اعلیٰ درجے کے, یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. آپ نے سوال کیا, آپ کو اس کا نہایت شافی جواب مل گیا, بات ختم ہو گئی. پارلیمنٹ کا فلور اسی لیے ہے نا, ٹھیک ہے, کہ وہاں آپ سوال کرتے ہیں, آپ کو جواب ملتا ہے. سوال سے مزید سوالات پیدا ہوئے. میں عرض کر رہا ہوں, آپ نے سوال کیا, آپ کا اطمینان ہو گیا. آپ یعنی کسی واقعے کی بجائے اصول میں دیکھیے نا چیز کو. اصول کے لحاظ سے یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا, آپ کو جواب مل گیا. ٹھیک ہے, بات ختم ہو گئی. صحیح. آپ جواب پر مطمئن نہیں ہوئے, آپ نے بار بار سوال کیا, آپ کا اطمینان نہیں ہوا. آپ کا اطمینان نہیں ہوا تو جو کسی قوم نے ادارے بنا رکھے ہوں گے, آپ کو ادھر جانا چاہیے نا. ٹھیک ہے. یعنی اگلا سٹیپ یہی ہے. آپ اس سٹیپ کی پھلانگیے نہیں. آپ بتائیے آپ ان اداروں کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دو ہی شکلیں ہوں گی. آپ عدلیہ کے پاس اس لیے نہیں جا رہے ہوں گے کہ آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہوگا, ورنہ آپ عدلیہ کے پاس جائیں گے, اپنا ثبوت پیش کریں گے, تو قانون کے مطابق کارروائی ہو جائے گی. اچھا, جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں, یعنی ایسے ادارے جیسے مثال کے طور پر ٹیکس کے معاملات میں FBR ہے ہمارے ہاں, یا نیب ہے ہمارے یہاں, میں مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کوئی قانون میں خامی ہوگی, جانے میں کوئی رکاوٹ ہوگی, تو پھر آپ کی توجہات کا مرکز کیا ہونا چاہیے؟ ان قوانین کو بہتر کرانا. ٹھیک ہے. پھر آپ کو پوری طاقت لگا دینی چاہیے.
پھر آپ کو لوگوں کے پاس جا کے ان کا بھی دباؤ اگر ڈالنا ہے تو اسی پر ڈالنا چاہیے کہ اچھے قوانین بنائے جائیں. اور میں نے عرض کیا قوانین دونوں طرح کے درکار ہوتے ہیں, یعنی کس قانون کے مطابق وہ ادارے کام کریں گے اور ان کے ہاں افراد کا انتخاب کس طرح ہوگا. ٹھیک ہے, میں اس کی مثال دیتا ہوں. جیسے ہماری عدلیہ ہے, تو عدلیہ میں کسی جج کا تقرر کیسے ہوگا, یہ بھی ایک اہم بات ہے. بالکل صحیح ہے. یعنی اگر میں آپ کوئی بھی آدمی اسی طریقے سے اٹھا کے جس کو چاہے جج بنا دیں تو پھر آپ انصاف کی توقع نہیں کر سکتے. آپ نے اس کے لیے کچھ قاعدے بنائے ہیں, جن قاعدوں کا لحاظ کر کے پھر آپ ججوں کا انتخاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے ان ججوں کے احتساب کے لیے بھی ایک ادارہ بنا دیا ہے. ٹھیک, یعنی جوڈیشل کونسل بنا دی ہے نا, وہ یہ کام کرتی ہے. تو اسی طریقے سے اس کا مطلب یہ ہے, یعنی جب ایک آدمی کو میں دیکھتا ہوں, کسی لیڈر کو, کسی عام آدمی کو, کہ وہ ان اداروں کی طرف رجوع نہیں کر رہا یا وہ ادارے خود کام نہیں کر رہے, دونوں ہی چیزیں ہوگی, تو اس کا مطلب ہے کہ یا قوانین میں خامی ہے یا افراد میں خامی ہے. تو پھر آپ کو اپنی پوری طاقت صرف کرنی چاہیے. پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر آپ کو اس پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دینا چاہیے. آپ کو پے در پے وہ بل لانے چاہیے, محنت کر کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے جو ہوگی تو اس کے نتیجے میں اچھا نظام قائم ہوگا, جس کی طرف لوگ رجوع کر سکیں گے, جس پر لوگ اعتماد کر سکیں گے, جس کے احتساب کو لوگ مان سکیں گے, اور جس کے خوف سے حکمران بھی, اصحاب اقتدار بھی یہ محسوس کریں گے کہ انہیں کرپشن نہیں کرنی چاہیے. یعنی کوئی ہے جو ان کے اوپر گرفت کرنے والا ہے. یہ تیسرا مرحلہ ہے. صحیح ہے, یہ تیسری چیز. ٹھیک ہے. اب اس طرح کے کوئی آپ نے قوانین بھی نہیں بنائے, آپ نے ان کی اصلاح کا کام بھی نہیں کیا, تو آپ بار بار مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم عوام کے پاس جائیں گے. عوام کے پاس جا کے کیا کہیں گے؟ اچھا نہیں جاوید صاحب, ایک چیز میں اس میں بتا دوں. بل جو آپ نے کہا پارلیمنٹ میں جائیں گے, قوانین کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے, بل لائیں گے, لیکن جب میں یہ جانتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں اکثریتی جو افراد ہیں, جو اکثریت ہے وہ اس حکومت کے ساتھ ہے, تو اگر میں بل لاؤں گا بھی تو مجھے پتا ہے کہ وہ بل میرا منظور نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے اب میرے پاس یہ تیسرا آپشن ختم ہو گیا ہے, اس لیے میں عوام کے پاس جانا چاہ رہا ہوں. یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. نہیں, اکثریت نہیں ہے نا میرے پاس, تو وہ بل منظور نہیں ہوگا. کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ کی قوت استدلال کتنی ہے. یعنی آپ جب یہ بتائیں گے, آپ افراد کے پاس جائیں گے نا, ایک ایک آدمی سے ملیں گے, آپ لوگوں کو کہیں گے, آپ میڈیا کو استعمال کریں گے, آپ جو اپنے مسودات لائیں گے آپ اس کو بتائیں گے لوگوں کو سامنے لا کر کہ یہ دیکھیے یہ ہے قانون میں خامی, یہ سبب ہے کہ احتساب نہیں ہو رہا, یہ وجہ ہے کہ کرپشن کے لیے راستے کھلتے ہیں. تو یہ جو جمہوری معاشرہ ہوتا ہے اس کے اندر صرف اتنا نہیں ہوتا کہ اکثریت کس کے پاس ہے. میں آپ سے عرض کروں, میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں اس وقت تو کافی بڑی اپوزیشن ہے, یعنی سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ہے ہمارے ملک میں اس وقت کی صورتحال میں. بہت ہی جس کہتے ہیں ننھی منی اپوزیشن تھی, چند لوگ تھے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن حکومت کر رہی ہے. اگر اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں, اچھے کیلیبر کے لوگ ہیں, واقعتاً میں نے وہ سب کچھ دیکھا جب پاکستان کا آئین بنایا جا رہا تھا. اس آئین کے آپ دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے, ملک کا آئین بننا ہے, بالکل اس کے لیے جو ابتدائی معاہدہ کیا گیا اور اس میں جو نکات طے کیے گئے, آپ کبھی دیکھیں اس میں اپوزیشن نے کیا کردار ادا کیا تھا. مجھے وہ کبھی مباحثہ نہیں بھولتا جو پروفیسر غفور صاحب نے ٹیلی ویژن پر کیا تھا. اس زمانے میں یہ ٹیلی ویژن نہیں تھے, اس میں کس طریقے سے ان نکات کے اوپر انہوں نے کم و بیش خاموش کر دیا تھا اپنے مخاطب کو. اس کی وقتی اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں کیا صورتحال پیدا کر رکھی ہوتی تھی. تو اس وجہ سے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے. آپ کو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ آپ کا اپنا کیلیبر کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کیا محنت کی ہے, آپ نے قوانین کو کتنا سمجھا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا پارلیمنٹ میں کردار کیا رہا ہے. تین اسٹیپس, نہیں میں کسی پر تبصرہ نہیں کر رہا, میں ایک اصول کی بات نہیں, اصولی بات آپ نے یہ 3 اسٹیپس بتا دیے. اگر فرض کریں کہ یہ 3 اسٹیپس میں نے نہیں کیے یا کسی حد تک کرنے کی کوشش بھی کی لیکن میں ناکام رہا, تو کیا میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے, جمہوری اختیار, کہ میں عوام کے پاس جاؤں, عوام سے بات کروں, عوام کو سڑکوں پر لاؤں اور عوام کے دباؤ کے تحت حکومت کو مجبور کروں کہ وہ جو ہے یا تو پیچھے ہٹ جائے یا اپنے احتساب کے لیے تیار ہو جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عوام کے پاس جب آپ جانا چاہتے ہیں تو جمہوری اصولوں پر کوئی آپ کو نہیں روکتا. آپ ضرور جائیے, عوام کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیے جا کے, عوام کو آپ موبلائز کیجئے, بے شک ضرور کریں, لیکن عوام کو آپ جو کچھ بھی کہیں گے اس کا ظہور کب ہونا ہے؟ اس کا ظہور ہونا جب انتخابات ہوں گے, اس سے پہلے تو ہو نہیں سکتا. یعنی انتخابات 2 ہی شکلیں ہوگی نا, کہ آپ کے احتجاج کی بنیاد کے اوپر جو شخص بھی ذمہ داری کے منصب پر فائز ہے وہ نئے انتخابات کا اعلان کر دیتا ہے,
یہ محسوس کر کے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد آپ کے ساتھ نکل کھڑی ہوئی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان الزامات میں بڑی حقیقت ہے، تو اس وجہ سے میں دوبارہ مینڈیٹ لے لیتا ہوں، یا پھر آپ کو مدت کا انتظار کرنا پڑے گا. دو ہی شکلیں ہوں گی نا. ایک تیسری بھی ایک شکل ہے، ایک جمہوری معاشرے میں. جی تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ میں عوام کو موبلائز کروں اور اتنا پریشر ڈیولپ کروں کہ کوئی تیسری قوت آ جائے، اور وہ تیسری قوت جو ہے یہ اس آئینی حکومت کو یا جمہوری حکومت کو ٹیک اوور تو دل کی بات زبان پر لائیے. پھر دیکھیے میں تو جو گفتگو کر رہا ہوں وہ اصول پر کر رہا ہوں. جمہوریت میں تو کسی تیسری قوت کا کوئی سوال نہیں، یعنی تیسری قوت کا تو لفظ بھی اگر زبان پر آئے تو ایک باوقار شخص کو سخت شرمندگی ہونی چاہیے. جمہوری نظام میں تیسری قوت کہاں ہوتی ہے؟ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جمہوری نظام میں تو یہی ہوتا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. تیسری قوت کیا چیز ہوتی ہے؟ کس کو کہتے ہیں یہ؟ یعنی تیسری قوت کوئی نہیں ہے. قوتیں صرف دو ہیں. ایک یہ کہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں اور لوگوں کے فیصلے کے تحت ایک نظام بنایا جاتا ہے اور وہ نظام کام کرتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے جیسے کہ جمہوریت میں ہوا کرتا ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ بندوق فیصلہ کرتی ہے. تو آپ بندوق سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں تو پھر جمہوری جدوجہد چھوڑیے. پھر تو زیادہ اچھا یہ ہے کہ بندوق جہاں ہوتی ہے آپ بھی وہیں بھرتی ہو جائیے. کسی دوسرے کو بلانے سے بہتر ہے کہ آپ کسی وقت بن جائیے. مگر اس بارے میں بھی ذرا آپ اپنا تبصرہ دیجیے گا کہ جو ٹرکی کی ابھی ہم نے اگزامپل لی تھی، ٹرکی میں ایک جمہوری حکومت کے خلاف اقدام ہوا، فوجی اقدام، لیکن عوام نے بھرپور مزاحمت کی، سڑکوں پر آ گئے، ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. کیا واقعی اس وقت ہماری حکومت سے ہمارے عوام اتنے مطمئن ہیں کہ اگر ایسا خدا نخواستہ ہوتا ہے تو عوام بھی سڑکوں پر آ جائیں؟ ایسا ہوگا آپ کے خیال میں؟ ہمارے یہاں لوگوں کی کوئی بہت اچھی سیاسی تربیت نہیں ہوئی، اس وجہ سے میں عوام سے بہت توقعات بھی نہیں رکھتا. ٹینکوں کے آگے آنا کوئی آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو صدیوں کا سفر طے کرنا پڑتا ہے. یعنی مزاحمت کرنے کے لیے لوگ آ جائیں. آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے صدیوں تک ملوکیت قائم رہی ہے. کیا آپ کے خیال میں وہ بادشاہ کہ جو انتہائی ستم توڑتے تھے، جن کے کارندے آ کر کوڑوں سے لوگوں کو مارتے تھے، جاگیرداری نظام کی کبھی آپ داستان پڑھیں تو اس میں عوام آئے تھے کبھی؟ اس کے نتیجے میں آپ جسٹیفائی کر دیں گے جو کچھ ہوتا تھا. یعنی میں آپ کو سناتا ہوں کہ کئی بادشاہوں کے ہاں جو لوگ خراج لینے کے لیے جاتے تھے وہ کس طریقے سے کسانوں کی پٹائی کرتے تھے. لیکن ترکی میں تو آئے نا، عوام سامنے آئے. اس کی وجہ یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سیاسی تربیت ہوئی ہے، وہاں لوگوں کا شعور بہتر ہوا ہے، وہاں پر سیاسی جماعتوں نے بھی یہی کام کیا ہے. اب یہاں دیکھیے نا، مثال کے طور پر اگر یہ لفظ بھی کسی کی زبان پر آئے کہ کوئی تیسری طاقت آنی چاہیے تو میں اس کو سیاسی لیڈر مانوں گا نہیں. اگر کوئی سیاسی رہنما یہ کہے کہ لوگ فلاں حکومت کے جانے پر مٹھائیاں بانٹیں گے، یہ کسی سیاسی رہنما کی شایان شان ہے. ایک اعلیٰ درجے کا سیاسی رہنما تو یہ کہے گا کہ پوری قوم مٹھائیاں بانٹ رہی ہو، میں ٹینک کے آگے کھڑا ہو جاؤں گا. ہمت ہے کسی کی کہ وہ عوام کی توہین کرے اور ان کے فیصلے کی توہین کرے؟ یہ مٹھائی بانٹنا یہ کیا چیز ہے؟ یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہاں پہ 10-15 لوگوں سے مٹھائی بٹوا دیتے ہیں، اس کے بعد میڈیا میں خبریں آ جائیں گی ساری قوم مٹھائی بانٹ رہی ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہے. ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مٹھائی بانٹو، وہ یہ نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا اگر ہوا تو اس کے ساتھ یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ اگرچہ میری قوم مٹھائی بانٹ رہی ہوگی لیکن میں ٹینکوں کے آگے کھڑا ہوں گا. ہمت نہیں کرنی چاہیے کسی کو کہ وہ عوام کے فیصلے کو بندوق سے تبدیل کرنے کی صحیح کرے. یعنی آپ جانتے ہیں کہ عوام کے فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کسی شخص کو اپنا وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں یا اپنا سربراہ منتخب کرتے ہیں تو وہ اصل میں ہماری عزت ہے، ہمارا وقار ہے. پھر اس کی حفاظت میری، آپ کی، سب کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کتنا ہی کرپٹ کیوں نہ ہو. اس کی کرپشن کا احتساب مجھے کرنا ہے، کسی بندوق کو نہیں کرنا. اس احتساب کے لیے یا ادارے بنائے جائیں گے یا عوام انتخابات میں احتساب کریں گے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ جمہوری نظام جو ہے یہ ایسے نہیں کام کرتا کہ اس کے اندر ایسی توقعات لگائی جائیں. اگر کسی جگہ یہ توقعات لگائی جا رہی ہیں، میں نہیں جانتا، یہ تو آپ نے ایک مثال دی ہے تو میں نے اس پہ تبصرہ کر دیا. اگر کسی جگہ ایسی توقعات لگائی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ جمہوریت کے بارے میں میچور نہیں ہے، بالغ ہی نہیں ہوئی. جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہی سٹیپ سے چلیں گے، یعنی لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے. جمہوریت محض انتخابات کا نام نہیں ہے. لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے، دانشور اپنا دباؤ قائم رکھیں گے. گرد و پیش میں جو سیاسی جماعتوں کے اندر لوگ ہیں ان کے ہاں یہ اخلاقی جرت ہوگی کہ وہ لوگوں کا احتساب کر سکیں، اپنے حکمرانوں کو، اپنے لیڈروں کا احتساب کر سکیں. اعلیٰ درجے کے ادارے بنانے کی صحیح کریں گے اور انتخابات میں عوام کو موبلائز کریں گے. یعنی انتخابات کس لیے ہوتے ہیں؟ اسی لیے ہوتے ہیں، یہ موقع ہے جب انتخابات کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو آپ عوام کے پاس جاتے ہیں.
اس موقع پر آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے میرا تجزیہ یہ ہے، میں یوں دیکھ رہا ہوں، اور آپ ایک متبادل بھی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے اگر آپ جائیں گے تو ایک جمہوری معاشرے میں تو یہی صورت ہو سکتی ہے، آپ کو حق حاصل ہے، آپ گئے، آپ نے لوگوں پر دباؤ ڈالا، اپنے سوسائٹی کے اندر اپنے لیے رائے عامہ کو ہموار کیا، اس کے نتیجے میں جو حکومت اس وقت موجود ہے یا کسی موقع پر موجود ہے اس نے دباؤ محسوس کیا اور وزیر اعظم نے اسمبلی توڑ دی مثال کے طور پر. جمہوری طریقہ تو یہی ہے. یہاں پھر نہ مٹھائیاں بانٹنے کی گفتگو ہوتی ہے، نہ کسی تیسری طاقت کو آواز دی جاتی ہے، نہ بندوق سے کوئی توقعات وابستہ کی جاتی ہیں. یہاں تو اگر بندوق کا ذکر بھی آئے تو ایک باوقار لیڈر یہ کہتا ہے کہ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میری قوم میں جان نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی آمر کا استقبال کر رہی ہو، لیکن میں ٹینک کے سامنے کھڑا ہوں. جاوید صاحب، آپ کے یہ جو پچھلے ہمارے جو پروگرام ہوئے ہیں ڈیموکریسی سے متعلق، اس سے متعلق کچھ سوالات آئے ہیں ہمارے ناظرین کی طرف سے. میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان کو بھی آپ کے سامنے رکھ دوں اور مختصر سے جوابات آپ سے لے لوں. پہلی بات، آپ نے ڈیموکریسی کی پوری وضاحت کر دی اور آپ نے کسی بھی تھرڈ امپائر یا ڈکٹیٹرشپ کی مذمت بھی کی، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پورے ڈیموکریٹک پروسیس میں ہماری جتنی بھی جماعتیں حصہ لیتی ہیں ان کے اندر خود ڈیموکریسی نہیں ہے، یا تو ان کے اندر ڈکٹیٹرشپ موجود ہے یا موروثی سیاست موجود ہے. جب وہ بذات خود اپنی روح میں ہی ڈیموکریٹ نہیں ہے تو وہ ڈیموکریسی کو کس طرح سے پھر سپورٹ کریں گے؟ یہ ڈیموکریسی جو ہے یہ ایک دن میں نہیں آتی، یعنی اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ بے شمار مراحل سے گزر کر آپ ایک منتہائے کمال پر پہنچتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈیموکریسی کے حقیقی فوائد اسی وقت سامنے آتے ہیں جب قوم کی ایجوکیشن بہت اچھی ہو جائے. ابھی میں نے آپ سے عرض کیا، یعنی سیاسی جماعتیں بہت منظم ہوں، سیاسی جماعتوں میں نیا خون آنے کے راستے موجود ہوں، وہ موروثی بنیاد پر کام نہ کر رہی ہوں، ان کے ہاں خود اپنے اندر اعتصاب کا بہت اچھا نظام موجود ہو، ان کی لیڈرشپ کے اندر ایسے لوگ آتے رہیں کہ جو پڑھے لکھے بھی ہوں، سمجھدار بھی ہوں، سوسائٹی کو بھی جانتے ہوں اور پھر معاشرے کو بھی فی الواقع خدمت کا موضوع بنائیں. یہ سب کچھ ہونا چاہیے. اچھا، پھر ایک ڈیموکریٹک کلچر پیدا ہوتا ہے. یعنی میں نے یہ ابھی جو مثال آپ کو دی یہ کلچر کی مثال ہے کہ جہاں لیڈر جو ہے، جہاں لیڈر یہ جانتا ہے کہ میری قوم ہو سکتا ہے کہ کسی آمر کے آنے پر اس کا استقبال کرنے کے لیے ہار لے کے کھڑی ہو، لیکن وہ اس عزم کا اظہار بھی کرتا ہے کہ اگرچہ میری قوم یہ کرے گی لیکن میں کہاں کھڑا ہوں گا. یعنی یہ میں نے آپ کو اس کلچر کی بات بتائی ہے. ظاہر ہے یہ کسی آئین میں لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، ایک اعلیٰ درجے کی لیڈرشپ سے اس کا ظہور ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر آمریت اپنے آپ کو سمیٹتی ہے، آمریت کا دروازہ بند ہوتا ہے، بار بار کی مداخلت کے راستے بند ہوتے ہیں اور ایک ڈیموکریٹک کلچر پیدا ہوتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا موروثی سیاست اور اس طرح کی چیزیں، یہ ایک دن میں ختم نہیں ہوتی. یعنی یہ ایک عمل ہے. یہ خرابی تو ہے نا جماعتوں میں، یہ موروثی سیاست اور میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں نہ وہ ایجوکیشن ہے. ابھی تک میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جمہوریت کو بطور ایک اعلیٰ قدر کے ہم نے ذہنی طور پر قومی حیثیت سے قبول ہی نہیں کیا. ہماری لیڈرشپ کے اندر بہت سی خامیاں ہیں، ہماری سیاسی جماعتوں میں بہت سی خرابیاں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو دور کرنے کے لیے آسمان سے جبریل نہیں آئیں گے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بحثیت مجموعی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور آپ کی قوم ایک عمل سے گزر کے یہاں پہنچتی ہے. جس چیز کو ہمیں ہدف تنقید بنانا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے بندوق کا کوئی کردار نہیں ہے، اور بندوق نے جب کبھی کوئی کردار ادا کیا خرابی کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اس راستے کو اور زیادہ خراب کیا ہے، اعلیٰ درجے کی لیڈرشپ کے پیدا ہونے کے راستے بند کیے ہیں، اپنے ہاں گملوں میں پنیری لگا کر اپنی طرز کی لیڈرشپ پیدا کی ہے. ہم اسی کے نتائج بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے جاوید صاحب، دوسرا جو سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے خلافت کی بات کی تھی، وہاں پر تو خلیفہ کا بھی احتساب ہو جاتا تھا، ایک عام شخص کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ پوچھ لیتا تھا. یہاں پر ہمارے آئین کے اندر جیسے مثال کے طور پہ صدر پاکستان جو ہے ان کے لیے استثناء موجود ہے، اگر ان سے وہ کوئی غلطی بھی ہے تو استثناء موجود ہے. تو یہ والا استثناء جو ہے یہ اس روح کے خلاف نہیں ہے ڈیموکریٹک؟ ایک آدمی نے غلطی کی اس کا احتساب ہونا چاہیے. میرے نزدیک کسی اخلاقی معاملے میں کوئی استثناء نہیں ہونا چاہیے. استثناء اگر ہو سکتا ہے تو بعض انتظامی معاملات میں ہو سکتا ہے تاکہ اسٹیٹ کا نظام چلتا رہے. لیکن ایک شخص نے قتل کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ایک شخص نے دھوکہ دیا ہے، ایک شخص نے کرپشن کی ہے، یہ اخلاقی الزامات ہیں. اخلاقی الزامات کا جواب دینا چاہیے. اس کا استثناء بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں کبھی اس کا قائل نہیں رہا. میرے نزدیک اس طرح کا استثناء، اصل میں اس استثناء کی بھی ایک تاریخ ہے. یعنی ہوتا اصل میں یوں ہے کہ جب معاشرہ بہت پھیل جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اگر کبھی آپ جائزہ لے کے دیکھیں ہماری کچہریوں میں آپ مقدمات گنے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، ہائی کورٹ میں بھی ہزاروں کی تعداد میں، سپریم کورٹ میں بھی اپیلیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں. یعنی جج حضرات ان کو نمٹنے میں کامیاب نہیں ہوتے. آپ ذرا اندر اتر کر تجزیہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا ان کے جھوٹے مقدمات کی تعداد سچے مقدمات سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس اندیشے سے کہ کہیں ریاست کے نظام ہی کو لوگ شکایت کر کر کے خراب نہ کر دیں،
یہ استثناء رکھا گیا ہے، یعنی اس کے پیچھے بھی ایک منطق ہے. ٹھیک ہے. لیکن اصول کے لحاظ سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ایسا ہی نظام ہونا چاہیے کہ جس میں اگر کوئی اخلاقی خرابی ہے تو احتساب کیا جا سکے. البتہ آپ یہ حفاظت کا بندوبست کر سکتے ہیں، ایسا نظام بنا سکتے ہیں کہ اس طرح کے جھوٹے معاملات یہ نیچے اس سطح کے اوپر رد ہو جائیں، اوپر آنے کے مواقع کریں. ایک اور کوشچن یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جاوید صاحب سے یہ پوچھیں کہ جتنی بھی ہماری جو فوجی حکومتیں رہی ہیں پاکستان میں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس ادوار میں جس میں فوجی حکومتیں رہی ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ زیادہ ہوئی ہے پاکستان میں؟ ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ، اس لیے کہ آپ جب اس طرح کی آمریت قائم کرتے ہیں تو بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ایک طرح کی اسٹیبلٹی آ گئی ہے، لیکن یہ بالکل مصنوعی چیز ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں سیاسی عمل رک جاتا ہے. اور پھر جو کچھ ملک کے ساتھ ہوا ہے ذرا اس کو بھی دیکھیے نا آپ، یعنی ملک کن ادوار میں ٹوٹا، اس میں سیاسی عدم استحکام کن ادوار میں پیدا ہوا، بلوچستان کے مسائل اس سنگینی کے مقام پر کس دور میں پہنچے، کشمیر کے مسئلے کے بارے میں جو صورتحال پیدا ہوئی وہ کس دور میں ہوئی، تو اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے. تو اس لیے یہ کوئی ایک پہلو نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ بادشاہ بھی رہے ہیں، بعض بادشاہ ایسے ہیں کہ جن کی حکومتوں میں لوگ کہتے تھے کہ شیر بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتی ہے، تو اب پھر بادشاہت کو قبول کر لیا جائے. نہیں، دنیا نے بڑے تجربات سے یہ سیکھا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا، ہم جب اصولی مباحث کر رہے تھے تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ دنیا میں طریقے دو ہی ہیں، یعنی یا بندوق حکومت کرے گی، تلوار حکومت کرے گی، اور یا لوگ فیصلہ کریں گے. اگر آپ اس اصول کو مانتے ہیں کہ لوگ فیصلہ کریں گے تو پھر آپ کو کچھ دیر کے لیے اس چیز کو قبول کرنا پڑے گا جس میں لوگوں کی بھی تربیت ہو، ادارے بنے، اور سیاسی جماعتیں بھی سیاسی جماعتوں کے حصے منظم ہو سکیں. یہ کام آپ کرنے نہیں دے رہے بار بار کی مداخلت کے نتیجے میں. آپ فضا ایسی پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں حکومتیں ڈرے مارے کانپتی رہتی ہیں. یعنی ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کیسے کریں، اپنے آپ کو بندوق سے کیسے بچائیں. یہ بڑی المناک صورتحال ہے. یہ جس ملک میں بھی پیدا کر دی جائے گی وہاں یہ عمل رک جائے گا. سیاسی عمل کو پوری آزادی کے ساتھ جاری رہنا چاہیے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مہاتیر جو ملیشیا کے وزیر اعظم تھے، ان کی کتنی شہرت ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قوم کے باپ تھے اور انہوں نے پوری قوم کی تعمیر کی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہاں کے آپ مجالس میں جائیں، بہت قریب سے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، سنا ہے، ان پر کرپشن کے بے شمار الزامات لگاتے ہیں، ان کے صاحبزادے پر لگاتے ہیں. جو بہت بڑا انفراسٹرکچر بنا ہے اس میں زمینوں کے کیسے گپلے ہوئے، کیا چیزیں ہوئی، یعنی حق کیا ہے، سچ کیا ہے، میں وہ نہیں بات نہیں کر رہا. میں ساری باتیں ہوتی ہیں، الزام تو لگے ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں. اس وقت جو موجودہ وزیر اعظم ہے ان کے اوپر کتنا بڑا الزام لگا ہے، اس کی بنیاد پر ایک پوری موومنٹ چل رہی ہے. ان کے خلاف امریکہ میں تحقیقات شروع ہو گئی ہیں. تو یہ مختلف معاشروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایردوان پہ ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں. میں جب گیا تو انہوں نے مجھے کرپشن کے جو قصے سنائے وہ حیران کن قصے تھے. اچھا، اس میں کچھ ٹیپس ہیں جن کے اندر ان کی اپنی گفتگویں لوگوں نے ریکارڈ کر رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ان معاشروں میں ہوتی ہیں. میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ جب یہ معاملات ہوں، جب بھی یہ معاملات ہوں تو ہمیں کس طرح رسپونڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کیا اس طرح کرنا ہے کہ ہم بندوق کو آواز دینے لگ جائیں؟ نہیں، ہمیں پھر اپنی سوسائٹی کا جائزہ لے کے دیکھنا ہے کہ خرابی کہاں کہاں ہے. اور اس کے وہی سٹیپس ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. جب آپ ان پہ کانسنٹریٹ کریں گے، یہ بات یاد رکھیے، اگر ایک اعلیٰ درجے کا سیاسی لیڈر حال میں کھڑا ہو کے مستقبل کی تعمیر کر رہا ہے تو وہ بڑا لیڈر ہے. اگر ماضی کے مردے اکھاڑ رہا ہے تو وہ لیڈر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب، ایک اور کویشچن ہے، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو پھر ایک پی ایچ ڈی کیا ہوا شخص اور ایک انگوٹھا چھاپ، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کا ووٹ ایک ایک ہی ہوتا ہے، دونوں اپنی رائے دیتے ہیں، دونوں کی رائے برابر ہوتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک صحیح بات کا غلط موقع پر اطلاق ہے. ایک پی ایچ ڈی کیا ہوا آدمی ہے، ایک بڑا عالم ہے، ایک اسکالر ہے، ایک شاعر ہے، ادیب ہے، ایک عام آدمی کب برابر ہے؟ یعنی سوسائٹی کے اندر کیا ان کو برابر کر دیا گیا ہے؟ ووٹ میں تو برابر ہے نا دونوں. میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو آپ معاملے کو پہلے الگ دیکھیے نا. ٹھیک ہے. یعنی ایک پی ایچ ڈی پروفیسر ہے تو اسی کو ہم کسی یونیورسٹی میں ذمہ داری دیں گے پڑھانے کے لیے. آپ کہیں کھڑے ہوں گے، ایک عام آدمی کو یا ایک کسان کو تو نہیں کھڑا کر دیں گے. تو جو آدمی جو کام کر رہا ہے اسی کے لحاظ سے وہ سوسائٹی، ہماری ساری بیوروکریسی ہے. آپ دیکھیے کہ اسٹیٹ کا نظام چلانے کے لیے جو ٹیکنوکریٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ بیوروکریسی میں پیدا کیے جاتے ہیں. باقاعدہ طریقے سے ایک پورا نظام آپ بناتے ہیں، لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور میرٹ کی بنیاد کے اوپر آپ کے سیکرٹری، آپ کے چیف سیکرٹری، آپ کے مختلف جو ذمہ دار ہیں وہ منتخب ہوتے ہیں. یہ ایک الگ چیز ہے. اس کی بنیاد کے اوپر آپ وہی کام کرتے ہیں. حکومت کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم پر کون حکمران ہوگا. اس معاملے میں پی ایچ ڈی نے کیا کرنا ہے؟
اس میں تو میرا مسئلہ ہے ایک عام آدمی کی حیثیت سے کہ میرا حکمران کون ہونا چاہیے، اور حکمران کون ہونا چاہیے اس کو پہچاننے کے لیے کیا کسی فن کا پی ایچ ڈی ہونا چاہیے؟ اس کے لیے چند چیزیں ہیں. یعنی ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے یا ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو اس ملک کی تعمیر میں اچھا کردار ادا کر سکے، جس کا کوئی ویژن ہو، جس کے لوگوں کے اخلاق پر، کردار پر اعتماد کیا جا سکے. یہ چیزیں ہیں جو دیکھنی ہیں. یعنی آپ نے اگر مثال کے طور پر ایک پی ایچ ڈی آدمی ہے، میرے گھر کا پنکھا خراب ہو گیا ہے، ٹھیک کر دے گا مجھے وہ. تو یہاں جو فیصلہ کرنا ہے ایک عام آدمی نے، اس فیصلے کے لیے پی ایچ ڈی ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک. میں آپ سے عرض کروں، میں اپنے تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے دیہات میں زندگی بسر کی ہے. ایک دیہاتی، بالکل ان پڑھ دیہاتی، یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان کو سمجھنے کے معاملے میں مجھ سے کہیں آگے تھا. اچھا. تو اس وجہ سے یہ بات ہی صحیح نہیں ہے. یہ بات کر کے ہم دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ گویا کسی نے وہاں جا کر مقالہ لکھنا ہے فلسفے کے اوپر، کسی نے وہاں قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے. بھائی ایک عام آدمی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر حکمران کیسے ہونے چاہیے. اس کے لیے اللہ نے بہت علم دے رکھا ہوا ہے ہر آدمی کو. بہت شکریہ جاوید صاحب، تھینک یو سو ویری مچ آپ کا. ناظرین، ہم نے یہ پروگرام یہاں پر آپ کے 4 مختلف حصوں میں یہ پروگرام آپ کے سامنے رکھا کہ حکمرانوں کے انتخاب اور احتساب کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اور بہت سارے مباحث جو ہیں وہ اس میں سامنے آئے، زیر بحث آئے. ممکن ہے بہت سارے اور بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں جو کہ آپ ابھی اس میں کنفیوژن میں ہو، تو آپ یہ جو ای میل ایڈریس اسکرین پر آ رہا ہے ih@duniatv.tv، اس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں. اگلے کسی پروگرام میں جب ہم متفرق سوالات کی نشست رکھیں گے جاوید صاحب کے ساتھ، تو اس میں آپ کے یہ سوالات بھی ضرور ڈسکس کر لیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.